بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کی دردناک شہادت کا واقعہ جانیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب کربلا پہنچتا ہے تو نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام پر ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچتے ہی 7 محرم کو آپ کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ جب 9 محرم کی رات آتی ہے تو بچوں کے خشک منہ ایسے کھلتے اور ایسے بند ہوتے ہیں جیسے مچھلیاں پانی کے بغیر تڑپتی ہیں۔ کربلا کی مائیں اپنے اپنے بچوں کو وصیت کرتی ہیں۔ ایسے ہی رباب اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے بیٹے، سب کے بیٹے جوان ہیں لیکن تیری عمر صرف 6 ماہ ہے۔ اے میرے بیٹے، مجھے قیامت کے دن اپنی دادی فاطمہ کے سامنے پشیمان نہ کرنا۔ کل ایسی قربانی دینا کہ قیامت تک میں سرخرو ہو جاؤں۔ صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سارے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، زمین ہلنے لگی اور وہاں خیمے سے علی اصغر خود کو جھولے سے زمین پر گرا دیتے ہیں۔ بیویوں کی آواز بلند ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام خیموں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے زینب اور رباب، میں ابھی زندہ ہوں، تمہارے رونے کی آواز باہر تک آ رہی ہے۔ اتنے میں بی بی رباب 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو گود میں اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کے پاس لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے آقا، جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے چہرے کو دیکھا، پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر علی اصغر کو زمین پر رکھتے ہی بی بی رباب دیکھتی ہیں جیسے کفن میں کسی کو لپیٹا جاتا ہے، ویسے علی اصغر کو لپیٹ کر امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ خیموں سے باہر نکلتے ہی تمام بیویوں کے ساتھ بی بی رباب بھی یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فوج یزید کے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں، اے میرے نانا کی امت، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں اور یہ معصوم میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ اگر تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے۔ اس 6 ماہ کے معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے اس بہتی ہوئی فرات سے، جہاں سے مسلمان، کافر، یہاں تک کہ جانور بھی پانی پیتے ہیں، مجھے اس بچے کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ 3 دن تک مسلسل پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے یہ مظلومانہ جملے جیسے ہی فوج یزید نے سنے تو اپنے چہروں کو چھپا کر عمر بن سعد کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، اللہ کی لعنت ہو تم پر، تو ہمیں بچوں سے لڑنے کے لیے یہاں لے کر آیا ہے۔ اس بچے کو پانی دو ورنہ ہم تیرا لشکر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عمر بن سعد نے جیسے ہی دیکھا کہ یہاں بغاوت کا ماحول پھیل رہا ہے، وہ فوراً دوڑ کر حرملہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، اے حرملہ، دیکھ کیا رہے ہو؟ اس بچے کا نشانہ لو اور اسے شہید کر دو۔ حرملہ کہتا ہے، اے عمر بن سعد، میرے پاس تو وہی تیر ہیں جن سے جنگلی جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، اس معصوم بچے کو کون سا تیر ماروں؟ عمر بن سعد کہتا ہے، جو بھی تیر تیرے پاس ہے اس سے اس بچے کا نشانہ لو۔ بس حرملہ نشانہ لیتا ہے۔ جیسے ہی نشانہ لینے لگتا ہے تو تیر اس کے ہاتھوں سے گر جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ کوشش کرتا ہے، تیر پھر سے اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوتا ہے تو عمر بن سعد غصے میں کہتا ہے کہ تو عرب کا سب سے بڑا نشانے باز ہے اور تجھ سے یہ بچہ نہیں مارا جاتا۔ حرملہ کہتا ہے، میں جیسے ہی نشانہ لیتا ہوں تو پیچھے خیمے سے کوئی بی بی قرآن سر پر رکھ کر روتی ہے، شاید یہ اس بچے کی ماں ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے، تو نشانہ لے اور خیموں کی طرف مت دیکھ۔ تاریخ نے لکھا، اس تیر کی 3 نوکیں تھیں۔ جیسے ہی حرملہ علی اصغر کا نشانہ لے کر تیر چلاتا ہے، اس تیر کی ایک نوک علی اصغر کے ایک کان کو چیر کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری نوک گلے سے ہو کر امام حسین علیہ السلام کے بازو پر آ لگتی ہے اور تیسری نوک علی اصغر کی کمر کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ننھا معصوم بچہ ایسے تڑپنے لگتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپنے لگتی ہے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو دیکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خون علی اصغر زمین کے حوالے کریں تو زمین رو کر کہتی ہے، اے نواسۂ رسول، اس معصوم بچے کا خون ہم پر مت پھینکیے گا ورنہ قیامت تک ہم سے اناج نہ نکلے گا۔
امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس معصوم بچے کا خون آسمان کے حوالے کر دیں، تو آسمان رو کر کہتا ہے، اے نواسۂ رسول، اس معصوم کا خون ہماری طرف نہ پھینکیے گا ورنہ قیامت تک بارش نہ برسے گی۔ امام حسین علیہ السلام خون علی اصغر اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ میرے بچے کی قربانی قبول کرنا۔ پھر خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کچھ قدم خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر کچھ قدم پیچھے کی طرف، سوچتے ہیں کہ اب بی بی رباب کو علی اصغر کا چہرہ کیسے دکھاؤں گا۔ اتنی دیر میں بی بی رباب خیمے کے پردے کو ہٹاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی علی اصغر کو بی بی رباب کو دکھاتے ہیں تو بی بی رباب چیخ کر کہتی ہیں، اے اللہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ 6 ماہ کے بچے پر بھی رحم نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بی بی رباب اور بی بی سکینہ کو دلاسا دیا اور فرمایا، اے رباب، خیمے کے پیچھے اس معصوم کی قبر بنا دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو ذوالفقار سے قبر کھود کر کربلا کی گرم زمین میں دفن کر دیتے ہیں اور میدان کی طرف بڑھ کر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوج یزید نے خیام کو جلا دیا، بیویوں کے سر سے چادروں کو لوٹ لیا۔ کبھی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارتا ہے، کبھی کوئی ظالم بی بی زینب اور بی بی رباب کو تازیانے مارتے ہیں۔ بس شام غریباں آ گئی، ہر کوئی بی بی اپنے بچے کی لاش پر روتی رہتی ہے۔ بی بی رباب اپنے معصوم بچے کی قبر سے لپٹ کر روتی ہیں۔ رات ڈھلنے لگی اور 11 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ عمر بن سعد نے کہا، تمام شہیدوں کے سر کاٹو، ہمیں کوفہ سے ہوتے ہوئے شام تک جانا ہے اور یزید کو یہ دکھانا ہے کہ ہم نے آل محمد کے بڑے اور چھوٹے کسی پر بھی رحم نہیں کیا۔ سب کے سر کاٹے جاتے ہیں اور نیزے پر سوار کیے جاتے ہیں۔ اتنے میں کوئی ظالم کہتا ہے کہ ایک سر اس میں کم ہے۔ پوچھا گیا کہ کس کا سر؟ تو ظالم کہتا ہے کہ اس بچے کا سر نہیں ہے جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لے کر آئے تھے۔ عمر بن سعد کہتا ہے، جاؤ نیزے ہاتھ میں لو اور کربلا کی سرزمین پر مارتے رہو، یہی کہیں حسین نے اسے دفن کیا ہوگا۔ بس جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر فوج یزید نیزے مارتی رہتی ہے۔ بس ایک نیزہ جیسے ہی زمین پر لگ کر آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے تو اس پر معصوم علی اصغر کا جسم بھی پرواز کرنے لگتا ہے۔ بی بی رباب نے جیسے ہی اپنے 6 ماہ کے معصوم بچے کو نیزے پر دیکھا تو وہ زاروں کی طار روتی ہیں۔ اتنے میں وہ ظالم علی اصغر کے معصوم جسم کو زمین پر رکھتا ہے اور خنجر نکال کر آپ کا سر تن سے جدا کرتا ہے، جسم کو وہیں دھوپ میں چھوڑ دیتا ہے اور کٹے ہوئے سر کو نیزے پر بلند کرتا ہے۔ بی بی رباب آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد بلند کرتی ہیں، اے اللہ میرے حسین اور میرے معصوم بچے کا جسم کو دھوپ میں پڑا ہے، جب تک یہ رباب زندہ رہے گی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیے گی اور نہ سائے میں بیٹھے گی۔ یوں فوج یزید ننھے 6 ماہ کے علی اصغر کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔